سبق ہیں کہ جو مسلم امہ کو غزوہ بدر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس غزوہ بدر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی آج حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بدر کے اندر پہلا سبق یہ ہے کہ طاقت، ٹیکنالوجی، اسلحہ یہ ایمان کے سامنے کھڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو جو اس کی تفسیر لکھی ہے نا کہ وہ نہ تیگ و تیر پر تکیہ، شاہنامہ اسلام میں فیض جلندری بیان کرتا ہے واقعات، تو اس میں نہ تیگ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں ایک سیدھی سادھی کملی والے پر۔ اور جو اگلا اس کا شعر ہے کمال ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ جذبہ۔ اور اب سب سے بڑی بات ہے کہ توکل تو اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں لے کے یہ 313 لوگ جو تھے یہ چل پڑے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہے، اس کے اندر ایک سارے مذہب کے لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 نصرانی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے اور ہم آپ کے ساتھ اسلحہ آپ کو دینا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں۔ اسلامی ریاست چونکہ جنگ جو ہے اپنے ذمیوں پر فرض نہیں کرتی، جہاد صرف اور صرف مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو انکار کر دیا۔ اللہ کے ایک تلوار کا، ایک لاٹھی کی ضرورت تھی۔ کہا نہیں، یہ ہمارا اور مشرکین کا معاملہ ہے، آپ یہاں آرام سے رہو، آپ یہاں مدینے کے اندر چین سے اور سکون سے زندگی گزارو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم بدر میں جا کے ہم لڑیں گے، ہمارے بچے جا کے وہاں ذبح ہوں گے، ہمارے بچے جا کے لڑائیاں لڑیں گے، ہم تلوار کے زخم کھائیں گے، تم نہیں کھاؤ گے، تم یہی رہو گے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو نصرت دی ہے، تو اس کا ایک سبق جو قرآن کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ تم اگر تھوڑے سے بھی ہوگے گروہ میں تو اللہ تمہیں ایک بڑے گروہ پر غلبہ اختیار دے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عرب کا سب سے کیل کانٹوں سے لیس وہ لشکر تھا جس میں ہر کوئی زرہ بختر پہنے ہوئے تھا، گھوڑوں پہ سوار تھا، تلواروں کے ساتھ تھا، اور سرداران قریش سارے کے سارے اس طرف تھے، اور اس طرف کیا تھے؟ بھوکے، ننگے، مفلس و نادار، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت دی۔ اور یہ صاحب اس دور کا ابو جہل تو مارا گیا، اور سارے معاملات آپ کے سامنے جس طرح آپ غزوہ بدر کی شان بیان کر رہے ہیں، آج وہ دور ہے کہ آج ہمارے حکمرانوں سے ایک نیکٹا کا بنائے جانے کا اعلان تو کیا گیا، وہ تک فعال نہیں ہو پا رہا ہے۔ کراچی کا امن بحال ہوا لیکن مکمل طور پر بحال نہیں ہو پا رہا ہے، تو ذمہ داران کون ہیں؟ کیا ہم تعین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے مسئلے کو سمجھنے کی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی، اور ہم ہمیشہ 2-3 چیزوں پہ چلتے ہیں۔ ہم پہلی تو لیڈ لیتے ہیں انٹرنیشنل فورسز سے۔ انٹرنیشنل فورسز اگر ہمیں کہہ دیں کہ تمہارے ہاں دہشت گرد کون ہے اور تمہارے ہاں تمہارا ہمدرد کون ہے، تو ہم اسی حساب سے ہم اپنی پالیسی طے کر لیتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ کئی سال، کم از کم 15-20 سال، ہم نے یہ پالیسی طے کر دی کہ جو جہاد کی بات کرتا ہے، جو جہاد کا درس دیتا ہے، وہ بنیادی طور پر اس دنیا کو امن بخشنے کے لیے آتا ہے، اس دنیا کو کمیونزم کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آتا ہے، وہ اس دنیا کے پورے یورپ کو، مغرب کو، باقی لوگوں کو بچاتا ہے۔ ہم نے باقاعدہ اسی حساب سے اس لائن کو ٹو کیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا اور اپنے لوگوں کو بھی یہ لائن دینے کی کوشش نہیں کہ یہ اگر ہم خود بھی لڑتے اللہ پہ توکل کر کے تو ہم یہ جیت پاتے تھے۔ دیکھیں، جنگیں جو ہیں، ویتنام جو ہے وہ جب جنگ جیتنے پہ آیا ہے تو وہ خود اکیلے لڑ کے جیتا ہے نا۔ تھوڑی بہت چائنا کی سپورٹ کوئی سپورٹ نہیں تھی، لیکن جس طرح وہ جیتا، جنگیں انسانوں نے خود لڑ کے جیتنی ہوتی ہیں۔ افغانوں نے خود جنگیں لڑ کے جیتی تھی۔ لیکن سر، قطع کلامی کی معذرت، آپریشن ضرب عضب کرنے والے کیا اب شہر کے اندر چلے جائیں اور مسائل کو حل کریں؟ ہمارے سول ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپریشن جو ہے وہ امن نہیں لاتا۔ آپریشن ایک بیس لائن پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ ایک بنیاد بنا دیتے ہیں، اس پہ کمرہ آپ نے بنانا ہوتا ہے، اس کے اندر چھت آپ نے بنانی ہوتی ہے، اس کے اندر کمفرٹ زون آپ نے بنانا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے سول ایڈمنسٹریشن۔ ایگزیکٹلی، سول ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن ہماری مکمل طور پہ کرپٹ ہو کے رہ چکی ہے۔ آج صبح میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور سے آج سے پہلے یہ فنکار لوگ جو ہوتے تھے، یہ ان کو لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اب سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ یہ بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نہ کسی کی 3 میں، نہ 13 میں، نہ کسی کے، یہ بیچارے خود بخود اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ پچھلے 72 گھنٹے انتہائی مشکل گزرے ہیں کراچی والوں کے لیے۔
ایک بہت بڑا ٹھیک ہے. یہ شیعہ سنی فالٹ لائن کو 1985 آنورڈ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس کو ایکسپلائٹ کیا تھا دو ملکوں نے مل کے, ایران نے اور سعودی عربیہ نے. ایران کا ایک تصور تھا ان کا, اگرچہ کہ ان کا انقلاب اپنی جگہ بڑا کامیاب انقلاب تھا, لیکن ان کا تصور تھا کہ یہ انقلاب بھی شاید کمیونسٹ انقلاب کی طرح سے ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, باہر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ پہلے ہی 85 میں جب کوئٹہ کا واقعہ ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن کان کھڑے کر گیا. کان کس کے کھڑے کر گیا؟ سعودی عربیہ کے. کان کس کے کھڑے کر گیا؟ ان کے ارد گرد جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر جو پرانا فارس تھا نا, جس کے اندر آج بھی ایک ایرانی جو ہے وہ بیچارہ جو اس کو بیچارہ کیا مطلب ایران کا جو شہری ہے جو فردوسی کی اس کا شاہ نامہ پڑھتا ہے, وہ سمجھتا یہ ہے کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے زیر اثر بحرین بھی تھا, جس کے زیر اثر کویت بھی تھا, جس کے زیر اثر یو اے کی ریاستیں بھی تھیں. جو فارس تھا جو کہ کبھی جا کے اپنا شام کو فتح کر لیا کرتا تھا اور جس کی رومنز کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی, وہ آج بھی ان کو باجگزار ریاستیں سمجھتے ہیں. اوریہ صاحب ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں, ہم اتنے بڑے ترقیاتی پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ستارے ہمارے ملک میں محفوظ نہیں ہیں, باہر جاتے ہیں ان پر بین لگتا ہے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. اپنے ملک میں تو ان کی حفاظت کر لینا ہم پہلے. میں اس پہ دوسری طرف یہ تھا کہ سعودی عرب جو تھے, خصوصاً عرب لوگ تھے, وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی تھی, ان کو شکست دی تھی. وہ ایک اور نشے میں تھے کہ ہم نے تو یزدگرد کے علاقے کے اندر قادسیہ کے ساتھ جا کے بغداد قائم کیا تھا. تو یہ ایک نسلاً ایک بہت کانفلکٹ, جس کو عرب و عجم کا کانفلکٹ کہتے تھے, وہ تھا. یہ عرب و عجم کا کانفلکٹ کا تیر جو تھا وہ عراق میں بہت اچھی طرح چلا, اور صدام کی جو لڑائی تھی وہ ہوئی, اور صدام عرب اور دوسری طرف عجم اور ایران عراق کی لڑائی 8 سال لڑائی چلتی رہی. آپ اندازہ کریں یہ ایک فالٹ لائن ہے پاکستان کی یہ والی, کہ آپ اس میں لے کے اس میں آپ لڑیں. دوسری پاکستان کی فالٹ لائن ہے کہ جو کہ جہادی گروپس جو ہیں ان کو لڑایا جائے, خصوصاً پشتون ایریا کے اندر پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ, ان سارے چیزوں کے ساتھ, کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں اگر آپ ایک پورے سیٹ اپ صورتحال کو خراب کریں گے تو وہاں مسئلہ بنے گا. اب پاکستان میں وہ تو کام تو کسی نہ کسی حد تک نہ چل سکا, کیونکہ ان کے لیے راستہ مل گیا, وہ جا کے افغانستان میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ملا عمر کے سارے جتنے بھی فدائین ہیں وہ سارے وہاں چلے گئے, وہاں لڑ رہے ہیں. یہاں کبھی کبھی پناہ لے کے یہاں پر کون ہے سر؟ یہاں فالٹ لائن جو ہے وہ ہے شیعہ سنی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سیکٹیرین کلنگ کا شاخسانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, نہ بھی ہو. میں دیکھا نا جس بندے نے دیکھا نا یہاں پر اب کلبھوشن یادو بھی تو ہے نا, کلبھوشن یادو نے کہا ہے کہ میں نے خود سیکٹیرین کلنگ کروائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلبھوشن یادو یہ سیکٹیرین کلنگ کروا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بندہ شیعہ کو بھی قتل کر سکتا ہے, ایک ہی بندہ سنی کو بھی قتل کر سکتا ہے, ایک ہی بندہ جا کے دیوبندی کو بھی قتل کر سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیرونی ہاتھ اس میں بہت زیادہ بہت ویل انٹرینچڈ ہے بیرونی ہاتھ. اچھا, اب بڑا کمال کا آدمی صابری کو میں اس کے والد کو بچپن سے والد صاحب کے ساتھ جا کے اس کی قوالیاں سنتے تھے. بیسیکلی ایک عاشق رسول قسم کے لوگ, اور وہ تو بہت زیادہ کرتا تھا. وہ حالت یہ تھا کہ ایک دفعہ جب درمیان میں وقفہ دیتا تھا, کہتا تھا آپ جا کے سگریٹ پی لو. سگریٹ پینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ قوالی جی اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی منقب بدعت ہو رہی ہے تو نہیں ہوتا. پیسفل لوگ تھے, لیکن اس کو مارنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا اس کے پیچھے کو لوگ بدلہ لینے والے تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بات ہے اس کے پیچھے تو سارے وہ لوگ سافٹ ہارٹڈ لوگ. اچھا, اب ہوگا کیا کہ ایک دہشت پھیل جائے گی, پھیل گئی ہے بلکہ اب پھیل گئی. اب دہشت پھیل جائے گی. اس دہشت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے کی ٹریگر پہ ہاتھ آ جاتا ہے کہ اب میں مارا گیا, دوسرا کہتا ہے اب میں مارا گیا. اچھا, جب ٹریگر کا ہاتھ ہوتا ہے نا وہ بڑی آسانی سے چل جاتا ہے ٹریگر. وہ خوف میں بھی چل جاتا ہے اور غصے میں بھی چل جاتا ہے. خوف اور غصہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح فساد پیدا کرتی ہیں, اور یہ پلانڈ ہوتا ہے. یہ ایسا پلانڈ فساد ہے اور یہ کراچی میں ہونا ہی تھا. اچھا سر, اوریہ صاحب اس میں اب 2 پوائنٹس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ PSP یعنی پاک سرزمین پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے تھے, یہ اس کا شاخسانہ ہو سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف سے آپ تک اطلاعات پہنچ گئی ہوں گی کہ قلعظم حکیم اللہ محسود گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کیا. کیا ایسا کوئی گروپ پایا جاتا ہے دنیا میں؟ نہیں, میں کہا قلعظم حکیم اللہ محسود کا تو کوئی گروپ نہیں ہے. ان کے تو طالبان تو 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ داعش کے ساتھ ان کے ساتھ چلا گیا ہوا ہے, اور وہ جو احسان اللہ احسان وغیرہ جو ہیں, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مولوی فضل اللہ کا بالکل علیحدہ چلا ہے. قلعظم حکیم اللہ محسود کا تو کوئی گروپ نہیں. مطلب پتہ کیا ہے, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ پورے BBC سے لے کے جہاں تک
ایک تو ہم نے کبھی کسی کو ایکسس دی نہیں کہ آئیں آپ اس کو فون دو لائن پہ آؤ اور بات کرو، ٹھیک ہے. ہم اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی نہیں کرتے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اصل مجرم چھپ جاتا ہے پیچھے، کوئی اور فائدہ اٹھا جاتا ہے. اصل میں بتاؤں آپ کو، رئیسانی اور بگٹیوں کی جب لڑائی ہو رہی تھی کوئٹہ شہر کے اندر، تو دو تین سو لوگ مار دیے تھے ایک دوسرے نے. اب میرا اگر کوئی رسانی دشمن ہے نا، اور میں بیسک پنجابی ہوں، میں اپنے رسانی کو مار دوں گا، کہوں گا ادھر کاؤنٹر تو چل رہا ہے، اس کاؤنٹر میں کس کا اور اضافہ ہو جائے گا، مجھے کس نے پوچھنا ہے. یہ ایک بنیادی طور پر ایک جسے کہتے ہیں جو کو راستے کو ہٹانا. تو اور یہ صاحب تو پھر ایم کیو ایم کیوں پی ایس کی؟ اب ایم کیو ایم نے یہ کہا، وہ اپنا پوائنٹ سکورنگ، ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو دھمکیاں مل رہی تھی تو کہ تم کیوں شامل نہیں ہو رہے. یہ انہوں نے مصطفیٰ عزیز آبادی کی میں نے بات سنی ہے. مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم پارٹی میں شامل ہو، صرف مصطفیٰ کمال کو ملائن کرنے کے لیے. اب کل مصطفیٰ کمال یہ کہے گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، پرسوں کوئی اور آ جائے گا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر ظلم کی بات یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر ہر ایڈمنسٹریشن، خواہ وہ نچوڑی نثار کی ہو، خواہ وہ نیچے پنجاب کی ہو، خواہ وہ سندھ کی ہو، خواہ وہ کے پی کی ہو، خواہ وہ بلوچستان کی ہو، اس میں تین چیزوں کی حفاظت ہے. نمبر ایک، کی پوائنٹس کی حفاظت ہے، مطلب سی ایم ہاؤس کی حفاظت کرنی ہے، اسمبلی کی حفاظت کرنی ہے، ہائی کورٹ کی حفاظت کرنی ہے، سی سی پی او کے دفتر کی حفاظت کرنی ہے. نمبر ایک. سیکنڈ نمبر پہ وی آئی پی کی حفاظت کرنی ہے، چیف منسٹر کی حفاظت کرنی ہے، گورنر کی حفاظت کرنی ہے، آئی جی کی حفاظت کرنی ہے، فلاں کی. اور نمبر تین، کسی ریلیجس کانگریگیشن کی، مسجد کی، مدرسے کی، مندر کی حفاظت کرنی ہے، ان چیزوں کی، ٹھیک ہے، امام بارگاہ کی حفاظت کرنی ہے. لیکن انسان کی حفاظت کا کوئی پلان نہیں. آپ مجھے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی سٹی سیکیورٹی پلان دکھا دیں، نہیں ہے. یعنی سٹی اگر سیکیور ہوگا تو آپ خود سیکیور ہو جائیں گے بھائی. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہم نے صرف چند مخصوص چیزوں کو سکور کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. امجد علی صابری کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی حکومت کی تھی، وہ سیکیور نہیں ہوئے، ہم میں نہیں رہے، ان کا قتل ہوا. جب خبریں آ رہی تھیں تو میری تو ہر وقت یہ دعا تھی کہ کاش یہ خبر آئے کہ وہ کچھ زخمی ہوئے ہیں، وہ روح بصحت ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات صرف سٹیز کے سیکیور ہونے کی نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم کے سیکیور ہونے کی بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارے اسی طرح کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے دم تو نہیں توڑ رہا ہے. ایک ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد.